اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام عدنان روف راجپوت ہے۔ پاکستان ٹریولنگ پیشن رمضان سیریز ہماری چل رہی ہے اور 6 پاروں کا خلاصہ ہم نے بیان کر دیا ہے۔ یہ خلاصہ ہمارے ایک عالم دین ہیں حضرت مولانا محمد اسلم شیخ پوری صاحب، ان کی کتاب میں نے پڑھی، میں بہت متاثر ہوا، تو میں نے چاہا کہ اس کا میں لوگوں کو بھی اس پہ شیئر کروں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے پڑھنے، سمجھنے اور آپ کو بھی سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 7، چھٹے پارے کی آخری آیت میں بتایا گیا تھا کہ حقیقی نصارہ ہیں وہ اپنے دلوں میں مسلمانوں کے لیے قدرے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ اب 7 پارے کے شروع میں بعض نصارہ ہی کا ذکر ہے جو قرآن سن کر اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ پاتے اور بے اختیار ان کی آنکھیں چھلکنے لگتی ہیں۔ آیت نمبر 83 سے 85۔ یہ آیات حبشہ کے ان نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی تھیں جن کے ملک میں مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے۔ انہوں نے جب مسلمانوں کی زبان سے قرآن سنا تو روتے روتے ان کی ہچکیاں بن گئیں اور ان کی داڑیاں آنسوؤں کے رمجم سے تر ہو گئیں۔ اصل میں اللہ کے کلام میں تاثیر ایسی ہے کہ اگر ایسے دل اسے سنیں جو بغض اور کینہ سے خالی، خوف و خشیت سے معمور ہوں، تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو چھلک ہی پڑتے ہیں۔ حقیقی نصارہ کے کلام اللہ سے متاثر ہونے اور رونے دھونے کا حل بتانے کے بعد شرعی مسائل ذکر کیے گئے، کیونکہ سورہ مائدہ مدنی صورت ہے، جیسے کہ مکی صورتوں میں عام طور پر عقائد سے بحث ہوتی ہے، یوں ہی مدنی صورتوں میں تفصیل کے ساتھ اور کہیں اختصار کے ساتھ تشریحی امور سے بحث ہوتی ہے۔ یہاں جو مسائل و احکام ذکر کیے گئے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جن پاکیزہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے تم نہ تو انہیں حرام سمجھو اور نہ ہی ان کے استعمال سے اعتراض کرو۔ آیت نمبر 87-88۔ اصل میں اسلام اعتدال کا دین ہے جس میں نہ افراط ہے، نہ تفریط، نہ غلو اور نہ ہی کمی کوتاہی۔ اس لیے اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ پاکیزہ چیزوں سے اجتناب کو تقویٰ اور کمال کا سبب سمجھا جائے، اور نہ ہی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ حرام اور حلال کے فرق ہی کو اٹھا دیا جائے اور بے دریغ ایسی چیزوں کا استعمال شروع کر دیا جائے جنہیں اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے۔ لغو قسم پر کوئی دینی مواخذہ نہیں۔ 89۔ لغو قسم یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اپنے خیال کے مطابق سچی قسم کھائے، حالانکہ وہ کام اس کے گمان کے خلاف تھا۔ البتہ ایسی قسموں پر کفارہ کی صورت میں مواخذہ ہوگا جو مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کھائی جائیں اور پھر انہیں پورا نہ کیا جائے۔ نمبر 3، شراب، جوا، بت اور پانسے قطعی حرام اور شیطانی عمل ہیں۔ ان کے ذریعے شیطان مومنوں کے دل میں بغض و عداوت کے بیج بوتا ہے اور انہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دیتا ہے۔ آیت نمبر 92۔ نمبر 4، احرام کی حالت میں خشکی کا شکار جائز نہیں، البتہ سمندر اور دریا میں رہنے والے جانوروں کا شکار حالت احرام میں بھی جائز ہے۔ آیت نمبر 94-96۔ نمبر 5، احرام کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے بیت الحرام یعنی کعبہ اور شہر حرام کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ یہ کعبے کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے گرد و پیش کے علاقے کو حرم قرار دیا ہے۔ اس کی حرمت اور امن کا اندازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے ہوتا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں، اگر میں اپنے والد خطاب کے قاتل کو بھی حرم میں دیکھ لوں
تو اس وقت تک اس پر ہاتھ نہ اٹھاؤں گا جب تک وہ حرم کی حدود سے باہر نہ نکل جائے۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکین نے بہت سارے جانور بزم خویش حرام قرار دے رکھے تھے، ان کے لیے مخصوص نام بھی تجویز کر رکھے تھے، مثال کے طور پہ بہرہ، صاحبہ، وسیلہ اور حام۔ آیت نمبر 103 میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ مشرکین کا جھوٹ اور افطرا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی بھی جانور کو حرام قرار نہیں دیا۔ نمبر 7، جب کسی انسان کو موت کی آہٹ محسوس ہونے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ قابل وصیت امور کے بارے میں وصیت کر جائے۔ اس وصیت پر 2 قابل اعتماد شخصوں کو گواہ بنا لیا جائے تاکہ کل کلاں اگر اختلاف ہو جائے تو ان کی گواہی کی روشنی میں فیصلہ کیا جا سکے۔ آیت نمبر 106-108۔ نمبر 8، حلال و حرام کے ان مسائل کے بعد قیامت کے دن کی منظر کشی کی گئی ہے، جب تک رسولوں کو جمع کر کے ان سے سوال کیا جائے گا کہ جب تم نے میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچایا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا۔ انبیاء کے ساتھ سوال و جواب کے تناظر میں حضرت مسیح علیہ السلام کا خاص طور پر تفصیلی تذکرہ کیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سیدنا مسیح علیہ السلام کو اپنے احسانات یاد دلائے گا۔ ان احسانات میں مائدہ والا قصہ بھی مذکور ہے، جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ آپ اللہ سے درخواست کریں کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے مائدہ نازل فرمائے، یعنی ایسا دسترخوان جس میں کھانے پینے کی مختلف آسمانی نعمتیں سجی ہوں۔ اس قصے کے حوالے سے اس سورت کا نام مائدہ رکھا گیا ہے۔ اپنے چند احسانات گنوانے کے بعد اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود ٹھہراؤ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارگاہ جلال میں عرض کریں گے، تو پاک ہے، میرے لیے مناسب نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا کہنے کا مجھے حق ہی نہیں تھا۔ پھر عرض کریں گے، میں نے تو انہیں ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا تھا، اگر انہوں نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے تو آپ کو اختیار ہے، چاہیں تو انہیں سزا دیں اور چاہیں تو معاف کر دیں۔ آیت نمبر 116 سے 118۔ قیامت کے دن کی منظر کشی اور اللہ کی ہمگیر سلطنت کے تذکرے پر سورہ مائدہ اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ سورۃ الانعام۔ سورۃ المائدہ کے بعد 7ویں پارے کے دوسرے پاؤں سے سورہ انعام کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت میں 165 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ یہ مکی سورت ہے۔ مکی صورتوں میں عام طور پر 3 بنیادی عقائد سے بحث کی جاتی ہے، یعنی کہ توحید، رسالت اور آخرت۔ اس صورت کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مشرکین کے غلط عقائد کی تردید کے لیے تقریر اور تلقین دونوں اسلوب اختیار کیے گئے ہیں۔ اسلوب تقریر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت و عظمت کے دلائل کو ایسے مسلم اصولوں کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے کہ ان کا انکار ایسا انسان کر ہی نہیں سکتا جسے اللہ تعالیٰ نے قلب و سلیم اور عقل صحیح سے نوازا ہو۔ آپ اس صورت کا مطالعہ فرمائیں تو آپ کو وقفے وقفے سے ایسی آیات ملیں گی جن میں ارض و سما میں اللہ کے موجود ہونے، بندوں پر اس کے غلبے، ظاہر و باطن کا عالم ہونے کا یوں ذکر کیا گیا ہے گویا دعووں کو مشرکین بھی تسلیم کرتے ہیں، اور یہ دعوے ایسے ہرگز نہیں ہیں کہ ان کے ثبوت کے لیے دلائل دیے جائیں یا زیادہ مغز ماری کی جائے، بلکہ جب صاحب نظر انسان کائنات پر ایک نظر ڈالتا ہے تو وہ اللہ کے وجود، اس کی عظمت، وہ کبریائی اور غلبے اور قدرت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہتا۔ درجہ ذیل آیات میں اسی اسلوب کی جھلک دکھائی دیتی ہے، اور آسمان اور زمین میں وہی ایک اللہ ہے، تمہاری پوشیدہ اور ظاہری باتیں سب جانتا ہے، اور تم جو عمل کرتے ہو وہ سب سے واقف ہے۔ آیت نمبر 3۔ اور بندوں پر غالب ہے کہ تم پر نگہبان مقرر کیے رکھتا ہے، اور وہی تو ہے
جو رات کو نیند کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے۔ اسلوب یقین کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول امی کو ایسے دلائل سکھاتا ہے کہ جن کا منکرین کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا اور وہ شرمندگی اور صراف گندگی پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلوب عام طور پر سوال و جواب کی شکل میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آیت نمبر 12 میں ہے، آپ ان سے سوال کیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے؟ ظاہر ہے کہ دل سے تو مشرکین بھی تسلیم کرتے تھے سب کچھ اللہ ہی کا ہے، لیکن زبان سے اعتراف کرنے میں انہیں حجاب ہوتا تھا، اس لیے فرمایا گیا ہے کہ آپ خود ہی جواب دیجئے کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ اور آیت نمبر 19 میں ہے، ان سے پوچھو کہ سب سے بڑھ کر کس کی شہادت ہے، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ آیت نمبر 19۔ تقریر اور تلقین کے یہ دو اسلوب سورہ انعام میں پہلو با پہلو چلتے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا اللہ کی حمد و ثنا اور عظمت اور توحید سے ہوتی ہے۔ توحید کے ساتھ رسالت کا ذکر بھی ضروری ہے، چنانچہ بتایا گیا ہے کہ منکرین کی عادت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی دلائل و براہین ان کے سامنے پیش کرتے ہیں یہ ان سے اعراض کرتے ہیں اور جواب میں کٹ حجتی کے طور پر کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ توحید و رسالت کے بعد بعث و جزا کا ذکر ہے۔ فرمایا گیا ہے تمہیں اللہ قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ آیت نمبر 16۔ یہ تینوں مضامین سورہ انعام میں عدل بدل کر تلقین اور تقریر کے اسلوب سے چلتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ بات ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا پہنچتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت خلیل علیہ السلام شرک میں ڈوبی ہوئی دنیا میں روشن مینار تھے۔ انہوں نے جب سورج، چاند، ستاروں اور ہاتھوں سے بنائے گئے اصنام کو معبود کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور رب واحد کی کبریا پر ایمان کا اعلان کیا تو انہیں سب سے پہلے اپنے والد ہی کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، مگر انہوں نے اس مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں کی اور دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا۔ آیت نمبر 74 سے 81 تک۔ یہی دعوت دوسرے انبیاء نے بھی اپنے اپنے زمانے میں دی۔ سورہ انعام میں ان انبیاء میں سے 18 کے نام مذکور ہیں۔ آیت نمبر 74 سے 87۔ ان سب کو وحی سے مشرف کیا گیا۔ ان کے علاوہ بھی بے شمار انبیاء دنیا میں آئے ہیں لیکن ان کے نام قرآن میں مذکور نہیں ہیں۔ وحی اور نبوت کے بعد دوبارہ ایسے دلائل ذکر کیے گئے ہیں جو خالق کے وجود، اس کے علم، قدرت اور حکمت کے کمال پر دلالت کرتے ہیں۔ ان دلائل سے اس طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ مقصود حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و صفات اور اس کے افعال کی معرفت ہے، لیکن مکہ کے کفار ان دلائل میں تو غور و فکر نہیں کرتے تھے، البتہ مختلف قسم کے معجزات کا مطالبہ کرتے رہتے تھے۔ اگر ہمیں فلاں معجزہ دکھایا جائے تو ہم ایمان قبول کر لیں گے، حالانکہ ان کی یہ باتیں زمانی جمع خرچ اور دفل وقتی کے سوا کچھ نہ تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ صاحب طلب معجزہ کا مطالبہ نہیں کرتا، وہ جدھر نظر اٹھاتا ہے اسے اللہ کے وجود اور قدرت کی نشانیاں واضح طور پر دکھائی دیتی ہیں۔ اس کائنات پر کافر بھی نظر ڈالتا ہے، مومن بھی نظر ڈالتا ہے، لیکن دونوں کے نظر ڈالنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کافر دیکھتا ہے تو اسے پوری کائنات مادی اسباب میں جکڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے، لیکن جب ایک مسلمان دیکھتا ہے تو اسے ہر چیز ہر مرحلے میں قدرت کی کار فرمائی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پہ جب وہ پھل کو دیکھتا ہے تو رنگ اور خوشبو، چھوٹا اور بڑا، کھٹا اور میٹھا ہونے کے اعتبار سے کیسے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ ابتدا میں کوئی کڑوا اور نمکین ہوتا ہے، کوئی کھٹا یا پھیکا، لیکن جو وہ پکتا جاتا ہے اس میں مٹھاس اور لذت آتی جاتی ہے۔
جب ایک مومن ایمانی نظر سے دیکھتا ہے تو غور و تدبر کرتا ہے تو بے ساختہ پکار اٹھتا ہے سبحان اللہ۔ اس لیے یہاں زمین سے اگنے والی مختلف چیزوں اور پھلوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے یہ چیزیں جب پھیلتی ہیں تو ان کے پھلوں اور جب پکتی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر کرو، ان میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 99۔ صدق اللہ العلی العظیم، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اسے لائک کریں، اور اگر آپ ایسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ اس گھنٹی کے بٹن کو دبائیں گے، آل کا آپشن کو دبائیں گے تو آپ کو ساری ویڈیو مل جائیں گی۔ جزاک اللہ۔